تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس مہربانی ہم پر رحم کر. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس مہربانی ہم پر رحم کر. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس مہربانی ہم پر رحم کر. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کرتا. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا سمت یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. میری جو اوپر تمام انبیاء صحیح مکمل ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تو میرے شاگرد ہو. اے خدا، ہم تیرے نکل کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما اور اپنے ان سب کو ہمارے دلوں پر نقش کر. اے عزیزو، ہم سب آج تو پھر سے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، ایسٹر کی خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے نہ کہ شکر کا سبب ٹھہرے. پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا بدل مانگیں. اس لیے تاکہ میں آپ بڑے ایمان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اپنے صاف ضمیر کے ساتھ خداوند کے نزدیک آ سکیں. تھوڑی دیر سوچیں، اگر گزرے وقت میں ہم نے کسی سے زیادتی کی ہے، سخت لفظ بولے ہیں، ناراضگی ہے، رنجش ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو میری گفتگو سے جو پہنچا ہے، میرے رویے سے، ابھی معافی مانگنے کو راستہ. خدا کسی چیز کے بارے میں شک ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان عادات کو چھوڑیں اور مل کر سارے کہیں، اے آسمان باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے کسی کا نام لیا ہے کہ جس کا نام اس کے پاس نہیں ہے. ہم تیری عزت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہماری ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کی قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال اور ظاہر ہو. آمین. ہمارے مدد کی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے میرے بچھانے والوں اور بوسے زدے میں لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں
یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں، دوستوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایسٹر کے اس مقدس دن کے لیے، آپ سب کی موجودگی کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو صبح 4 بجے آئے، پروسیشن لیا، جلوس میں آئے، خوشخبری دی کہ ہیلیلویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا، تو دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ ابھی ہم گیت نمبر 210 گائیں گے کوائر کے ساتھ مل کر۔ زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا، یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔
ان عزیزوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو گھروں میں ہیں، اپنے بزرگ بھائی محمود بھٹی کے لیے، بین سکینہ کے لیے، بھائی ارنسٹ جان کے لیے، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، شہناز کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے، بھائی گڈو حکیم کے لیے، ان تمام عزیزوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کریں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں۔ آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ایسٹر کی عبادات جہاں کہیں بھی ہو رہی ہیں، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت و نگہبانی کرے۔ اس ملک سے دہشت گردی، ناچاکی، بد امنی، بے یقینی ختم ہو تاکہ لوگ اس زندگی کو جو خدا کی طرف سے ملی ہے آزادی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، چند الفاظ میں شکر گزاری کیجیے۔ دعا مانگا کریں۔ چیک کریں۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے 3 حصے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس باہر صحیح سیٹ نہیں ہے، آگے جگہ خالی ہے، آپ چرچ میں آ سکتے ہیں، اندر یہ بھی سیٹس خالی پڑی ہیں۔ آج کا پہلا ورد یسعیاہ نبی کا صحیفہ 65 باب، چیپٹر 65، 17 آیت سے 25ویں آیت۔ جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں صفحہ نمبر 712، 712، یسعیاہ نبی کا صحیفہ 65 باب، 17 آیت سے 25ویں آیت۔ مسٹر افضل پاشا صاحب یہ تلاوت ہمارے لیے کریں گے۔ آج کا دوسرا ورد رسولوں کے اعمال، 10واں باب، 34ویں آیت سے 43ویں آیت تک، 34 سے 43۔ رسولوں کے اعمال
सफ़र नंबर 18, 10वां बाब 34वें से 43वें आयत। अगर आप में से कोई तिलावत करना चाहे आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। आज की दूसरी तरफ, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम खुदावंद की तारीफ़ करेंगे, हालेलुया, तारीफ़ करेंगे, यीशु जी की तारीफ़ करेंगे। गीत नंबर 320 होगा और फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत। बाइबल मुक़द्दस में जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, सफ़र नंबर 80 मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत। ठीक है, आप पढ़ें। मिसेस बारबा ये पैसेज हमारे लिए तलावत करेंगी जब मैं कहूँगा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। आज सब लोग आए, बहुत लोग आए, ग्राउंड में भी थे, इस साइड पे भी थे, गैलरी भी भरी थी और गैलरी के नीचे भी थे। हम कलीसिया के ख़ानदान के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सबकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सबके तावन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग हमेशा इंतज़ामिया के साथ तावन करते हैं। अगर किसी बात की वजह से थोड़ी बहुत नाराज़गी भी हो जाए तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त करना भी चाहिए, लेकिन कोशिश करें, चूँकि आज का दिन खुशी और फतहबंदी का जश्न है। जश्न तो खुशी से मनाया जाता है ना। चेहरे से भी पता चले कि हम जश्न मना रहे हैं। किस चीज़ का? खुशी का और फतह का जश्न है आज। इसलिए मेरी ये दुआ है कि आज का दिन आप सबके लिए भी खुशी का दिन हो और फतह का दिन हो। किस चीज़ पे फतह पानी है हमने? एक हम गीत गाते हैं, नज़र भाई, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। मैं और आप आज भी खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलते जाते हैं, कोड़ी शिफा पा जाते हैं, अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। और यही जश्न है, यही खुशी है, यही फतह है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर ज़िक्र न होगा और वो ख़याल में न आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अब्दी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और इसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज़ फिर कभी सुनाई न देगी। फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का न होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे। क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा, और जो गुनहगार 100 बरस का हो जाए मालूम होगा। वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाए और दूसरा बसे, वो लगाएं और दूसरा खाए। क्योंकि मेरे बंदों के आयाम दरख्त के आयाम की मानंद होंगे, और मेरे बरगज़ीदे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फ़ायदा उठाएंगे। उनकी मेहनत बेसूद न होगी, और उनकी औलाद नागहां हलाक न होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल हैं।
اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برا اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سام کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہم سب کے لیے باعث برکت اور نجات کا سبب بنے، آمین۔ آج کا دوسرا بیٹا اس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کے سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
हुक्म के मुताबिक करा, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की गई थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लड़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यसू की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी से मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुक कर नज़र की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। ईमान एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। सब बोले, गैलरी से आवाज़ नहीं आ रही। नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस परतुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि हमारा ये ईमान है कि तेरा बेटा हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह तजस्सम हुआ, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं ये खुशखबरी ना सिर्फ हम दूसरों को सुनाएं बल्कि हमारी अपनी शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में ये खुशखबरी हो और लोग जानें कि हम मसीही हैं। पूरी दुनिया में आज जहाँ कहीं इबादत हो रही हैं, सब लोगों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं। सबकी मुहाफ़ज़त कर ताकि कलाम के वसीले से उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आए। वो तेरे साथ साथ चलने का वादा करें, वो तेरी बंदगी करें, तेरी सताइश करें, तेरी ताज़ीम करें और तुझ पर भरोसा रखें।
اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دے، اور آج کے کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ روحانی تازگی حاصل کر کے اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور بھرپور روحانی زندگی لے کر جائیں۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنے ساتھی خادموں کے ساتھ مل کر، اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر، کوائر کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر آپ سب کو ایسٹر مبارک کہتا ہوں۔ ایسٹر کا دن آپ سب کے لیے مبارک ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں، جو ہماری اس عبادت کو دیکھتے بھی ہیں، بڑے شوق کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں، اپنے کمنٹس دیتے ہیں، ہم انہیں بھی ایسٹر مبارک کہتے ہیں۔ اور آپ سب کے لیے اس سال کا یہ ایسٹر، عید قیامت المسیح، برکت، خوشی، فتح کا جشن بن گیا۔ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے رویوں میں خوشی کا اور فتح کا جشن ہو۔ آپ کے گھروں میں ایسا ہو، آپ کے چہروں سے لگے، اس لیے کہ آج کا دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن، موت پر غالب آنے کا دن، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہی صرف قبر پر، موت پر غالب آیا۔ آج کی دنیا مشکلات کا شکار ہے، آج کی دنیا بدامنی کا شکار ہے، آج کی دنیا میں زندگی خوف زدہ بسر ہو رہی ہے، بے اعتمادی کا دور ہے، ہم کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن میرا اور آپ کا اعتماد خداوند یسوع المسیح پر ہے کہ وہ میری اور آپ کی فکر کرتا ہے، مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے، مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے۔ دنیا مجھ پر اور آپ پر ظلم بے شک کرتی رہے، لیکن تسلی اور اطمینان کون دیتا ہے؟ میرا اور آپ کا مسیحا، جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آیا ہی اس لیے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ نئی زندگی کا دن ہے، یہ دکھوں پر، مشکلات پر غالب آنے کا دن ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا گیا تھا۔ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے کھول کے رکھیں، یہ یسایا نبی کا صحیفہ، بہت اہم باتیں ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں، ایسٹر کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کا، اس لیے برائے مہربانی آج کا یہ ورد، آج کا یہ حوالہ، یسایا نبی کا صحیفہ، میں بارہا بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یسایا نبی کا صحیفہ ایک مکمل بائبل ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ بشارتی خط ہے، جس میں ماضی کی باتیں، حال کی باتیں اور مستقبل کی باتیں ہیں۔ پیشن گوئیاں جو کی گئیں کچھ پوری ہو گئی، کچھ اب اس وقت میرے اور آپ کے دور میں پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ آنے والے وقت میں ہوں گی۔ میرے پاس جو بائبل مقدس ہے، اس پیسج کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ نئی مخلوقات آپ کے لیے لکھا گیا۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ بعض اوقات ہم جب آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں، کوئی عجیب بات کرتا ہے، کوئی نرالی بات کر دیتا ہے، کوئی انوکھی بات کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی عجیب مخلوق ہی ہے۔ کہتے ہیں بولے کیا ہوا ہے؟ ناشتہ بھی کر کے آئے ہیں، فریش ہو کے آئے ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کے آئے ہیں،
ताज़ा दम हो के आए हैं, तो फिर भी सुस्ती है भाई। सुस्ती नहीं चाहिए, मुझे चुस्ती चाहिए। जवाब दे मेरा, जो बात मैं करता हूँ कलाम मुक़द्दस की बात कर रहा हूँ। आज का दौर मुश्किलात का दौर ज़रूर है, परेशानियों का दौर ज़रूर है, लेकिन साथ तसल्ली भी है। नई मखलूक जब कभी हमारी सियासी दुनिया में जिसकी मकबूलियत ना हो वो जीत जाए, तो लोग कहते हैं कि इसको किसने जितवाया है? खलाई मखलूक। किसने? ये लफ्ज़ आम है जो आप सुनते हैं टेलीविज़न में। ये आम लफ्ज़ हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुझे और आपको सुनने के लिए पाए जाते हैं, लेकिन आज का जो मैसेज है इस पैसेज में वो क्या है? 17 आयत, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा। आज की ईस्टर का दिन, इससे पहले जो बातें रूनुमा हो गई आपकी और मेरी ज़िंदगी से, वो गलत थी, दूसरे को दुख देने वाली थी, परेशानी का सबब हुई किसी के लिए। कोई घायल हो गया, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई मायल हो गया, कोई कायल हो गया। उन सारी बातों के लिए आए मैं और आप उनको तर्क करके, उनको छोड़कर आगे बढ़े। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, वो ख्याल में ना लाएं, और हम वो बात अपने ख्याल से निकालते ही नहीं है। मेरी और आपकी ये खूबी है कि हम जो नेगेटिव बात है, जो मनफी बात है, उस पर ज़्यादा सोचते हैं और सोच कर खुद ही बीमार हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इन सारी चीज़ों पर गालिब आया है, इसलिए हम गाते हैं कि हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, तो दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। आप इन चीज़ों से निजात पाएँ, रिहाई पाएँ, आज़ादी पाएँ, छुटकारा पाएँ। कैसे पा सकते हैं? जब आप कोशिश करेंगे। मैं और आप उन बातों से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। मैं और आप मनफी बातों को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। मैं और आप उन्हें अपने ख्याल में रखते हैं। इसीलिए आखिरी दुआ में हम लाजमी आपके लिए ये कहते हैं कि मेरा और आपका खुदा आपके सोच को, आपके दिल को महफूज रखे, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, दिल और ख्याल, ये दोनों ही ख़राब करती हैं मुझे और आपको। वो आपको तो 20 साल पहले की बात याद होती है, फलां टाइम आपने ये बात की थी, क्योंकि आपने छोड़ी नहीं है। आप नए तौर से सोचते नहीं हैं। आज का ईस्टर मेरे लिए नई सोच लाने का सबब बने। 18वें आयत में लिखा है, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो। लो भाई, फिर 2025 का जो ईस्टर है ना, इसमें जो हुक्म है मेरे लिए और आपके लिए, इस नई खलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो। करें शादमानी। आप किस तरह शादमानी कर सकते हैं? खुशी के साथ तो जाके बाहर हम कह देते हैं, हेलो सिस्टर, हैप्पी ईस्टर। हाँ, ज़रूर कहें, लेकिन दिल से कहें, मोहब्बत के साथ कहें, खुशी से कहें, लाचारी से न कहें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है, देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बख्शूंगा। हम तो इकट्ठे ही लफ्ज़ बोलते हैं, जा भाई खुशखुरम रह, खुशखुरम रह। इस खुशी को जारी रख। इस खुशी को जारी रखने के लिए मुझे और आपको उन ख्यालात को छोड़ना पड़ेगा जो आपको परेशान करते हैं, जो हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर हूँगा। अब आज आप क्या कहेंगे? अगर आपने वो पुरानी बातें छोड़ दी, रवैया दुरुस्त कर लिया, ट्रू जो क्रिश्चियन स्पिरिट है उसके मुताबिक चले, जो अंदर हमारे स्पिरिट है
محبت کی اسپرٹ، برداشت کرنے کی اسپرٹ اگر وہ ہے تو پھر میں اور آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے میں یروشلم میں خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوگا۔ پھر میرا اور آپ کا خدا یہ کہے گا، میں سینٹ جانز چرچ کے لوگوں سے خوش اور تسی مسرور ہے ہو کہ نہیں؟ اتنی اچھے طریقے سے حمد و ثنا کی ہے کوائر نے، تو پھر بھی آپ مسرور نہیں ہوئے۔ جب میں اور آپ مسرور ہو جاتے ہیں حمد و ثنا کے وسیلے سے بھی، کلام کے وسیلے سے خداوند میں خوش ہوتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا جو اس کے حکم میں مسرور رہتا ہے خدا اس کے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ سو ہماری یہ دعا ہے، خدا آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا کرے، اور اس میں رونے کی صدا اور نالہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے۔ خدا یہ چاہتا ہے سینٹ جان چرچ کی کلیسیا، پاکستان کی کلیسیا سے خدا خوش و خرم ہو، اور یہاں سے رونے کی صدا نہ آئے، رونے کی آوازیں نہ آئیں، نالہ کی آواز۔ نالہ کیا ہوتا ہے؟ اے نہ کیوں گیا باہر گلنی والا نالہ، یہ تو ہم نشانی بتاتے ہیں نا لوگوں کے کہ بھائی فلاں گزر کے آئے گا تو سینٹ جان چرچ آ جائے گا نا۔ نالہ، نالہ، آہوزاری، دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ رونا، اس کا اظہار کرنا۔ خدا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ صدائیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ چیخیں رونے کی وہاں سے آئیں۔ سبب کیا تھا؟ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ لوگ خدا کی طرف راغب نہیں تھے، اور خدا کہتا ہے کہ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے گا۔ یہ ہے فائدہ، یہ ہے جشن، یہ ہے فتح، یہ ہے ایسٹر، کہ ایسا علاقہ، ایسی کلیسیا، ایسے لوگ، ایسا ڈائسز، ایسے لوگ کہ وہاں لڑکے اپنی عمر پوری کریں۔ دغاباز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے، گایا کبھی؟ دغاباز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے، سچے نو ہمیشہ تی کر کدی نہ تلکن دے۔ یہ کیوں لکھا گیا؟ آج آپ کے محلوں میں، آج آپ کی بستیوں میں، آج آپ کے شہر میں جتنا دغا اور دھوکہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے؟ اتنے دھوکے سے لوگ پیسے لوگوں سے بٹور لیتے ہیں، اتنے دھوکے کے ساتھ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، اتنے انٹلیکچول طریقے سے، کیا اس کا ترجمہ کریں بھائی، اتنا معیار ہے ان کا لوٹنے کا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہ آپ کے کسی رشتہ دار کو فون کر دیں گے۔ غور سے سنیں، آپ نے ان باتوں سے بچنا میں، نوجوانوں، گھر کے لوگوں، وہ فون کر دیں گے آپ کے کسی بڑے کو، کیا بن کے؟ آپ کا عزیز بن کے، آپ کا دوست بن کے، آپ کا بھانجا بن کے، آپ کا بھتیجا بن کے، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے 3 لاکھ روپے چاہیے، فوراً بھیج دیں۔ اور آج کل اتنا اچھا سسٹم ہے، اگر کسی نے جلدی سے پیسے منگوانے ہیں تو آن لائن بھیج دیتے ہیں، اور رشتہ دار کہتے ہیں کہ یار واقعی مشکل میں نہ ہو یہ بندہ، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تیرے تو ہمارے پاس نہیں ہو، کہتا ہے چل تو وہی بھیج دے، وہ پھر تھوڑی بات کرتا ہے، کہتا ہے 1 لاکھ ہی بھیج دیں، اور اینڈ پہ وہ کہتا ہے چل 50,000 ہی بھیج دیں، اور رشتہ دار فوراً بھیج دیتا ہے، جسٹ کیش، آن لائن، ایزی پیسہ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دغاباز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پائی۔ اسی لیے نوجوانوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، شراب پی کے مر جاتے ہیں،
कच्ची शराब पीते हैं ना, बीमारियां ले लेते हैं, नशा करते हैं, ख़ानदानों के लिए मुश्किल होती है। इन सारी बातों पर जब मेरे रब के मसीहा ने फतह पाई तो उन लोगों के लिए फतह का जश्न बन गया जो उससे ऐसी चीज़ों से आज़ाद हुए। क्या मैं और आप कौमी सतह पे आज़ाद हैं? एक कोई आवाज़ आई होगी, मेरी घर वाली की आवाज़ आई है, ताड़ी किधर गई आवाज़? क्या हम कौमी तौर पे आज़ाद हैं? क्या हम मजहबी तौर पे आज़ाद हैं? क्या हम ख़ानदानी तौर पे आज़ाद हैं? वेरी गुड। नहीं, ये आज़ादी कहाँ से आएगी? अगला हिस्सा जो कलाम का है, फिर कभी वहाँ कोई ऐसा, किसने, कौन था पतरस? ये यीशु मसीह का बहुत सरगर्म एक्टिव शागिर्द था जो हर काम में भाग कर आगे जाता था। पतरस ने ज़बान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो सुन ले, इधर खड़ा, खुदा मेरा तरफदार नहीं है, इनका तरफदार नहीं है, आपका तरफदार नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। आए मैं और आप ख़ानदान में रहते हुए बच्चों के साथ भी बराबरी करें। हम बच्चों के साथ भी बराबरी नहीं करते। इंसानियत पर फतह। मैंने और आपने आज के दिन को जुल्म को छोड़ना है और हक की बात करनी है। इस दुनिया में जुल्म पहले बहुत है। पतरस ने अपनी ज़बान खोली। एक संडे अगर आपको याद होगा तो मैं कह रहा था कि आज का उस्ताद, आज का लीडर, आज का रहनुमा, खा वो सियासी है, खा वो मजहबी है, वो कहता है कि उसके जो पैरोकार हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ हैं, वो गूंगे बने रहें, ना बोलें। मैं जो कुछ कहता हूँ बस हाँ जी, वो बहरे बन जाएं, वो आंखें बंद कर लें, और आपने नहीं करनी। मैं आप सबसे कहता हूँ जो हक की बात है उसके लिए करें। लेकिन आज का लीडर जिसकी वजह से कलीसियाओं में भी बिगाड़ है, मुल्क में भी बिगाड़ है, हर तरह का लीडर वो चाहता है जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ हैं, वो ना बोलें। लेकिन यहाँ लिखा कि पतरस ने अपना मुंह खोला, और हम कई दफ़ा को दूसरी दफ़ा मारे कि मुंह बंद कर। हम ये कह देते हैं बहुत है ना मुंह खोल, लेकिन कलाम में लिखा खोलें, तू अपना मुंह खोल तो मैं इसे बरकतों से अच्छी बातों के लिए मुंह खोलना है। भाई पतरस ने अच्छी बात के लिए मुंह खोला और लोगों को बताया खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। और जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। ये गवाही है। कब्रिस्तान में भी कौन गया था सुबह सुबह? ख़वातीन गवाही दी कि यीशु मसीह। आज भी कई इलाकों में ख़वातीन की गवाही आदि है, और भाई वो तो पूरी गवाही दे दी है उन्होंने। यीशु मसीह कब्र में नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है, और जिसके लिए वहाँ खुदा का फरिश्ता उनको कह रहा है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जाओ। अभी गीत गाया अखबार ने, जाओ गलील में पाओ इसको। माली समझकर उसको पुकारा, मेरा मुनजी प्यारा। वो कहाँ है यीशु मसीह? यीशु मसीह जी उठा। उसने जुल्म पर फतह पाई, उसने नफरत पर फतह पाई और मोहब्बत का दर्स दे दिया। उसने तारीकी पर फतह पाई और रोशनी दे दी, नूर दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात मोहब्बत पर फतह पाई और मेरे लिए और आपके लिए नई जिंदगी का रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह ने झूठ पर फतह पाई और मुझे और आपको सच कहने के लिए कह दिया। नाउमीदी पर फतह पाई और उम्मीद हमें दिला दी। और सबसे अहम बात,
ہم غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ بولو بولو بھائی. ایک فکرہ سنا کبھی آپ نے؟ ہم کوئی غلام ہے؟ سنا کبھی یہ فکرہ؟ اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ نہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے نہ معاشرہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ عدالتیں آزاد ہیں، نہ پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ ہی میں اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اختلاف رائے پر بھی پابندی، ہم آزاد نہیں ہیں. لیکن یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے آزادی دے دی، پرانی انسانیت ختم کر دی. اسی لیے خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. نئی مخلوق جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. 38ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. کس کو مسح کیا؟ آج کل کیا کہتے ہیں یہ خواتین خاص طور پہ، اتھے بڑا مسح ہے، اتھے چلیے جتنے مرضی چرچ بدل لیں، نجات نہیں ملنی آپ کو. نجات یسوع نے دینی ہے. تو مسح کا پتہ بھی نہیں کیا ہے. خدا نے یہ بائبل میں لکھا ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں. خدا نے یسوع ناصری کو، میرے رب کی نجات دہندہ کو روح القدس اور قدرت سے مسح کیا. اس لیے پھر اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں. جو پیاسا میرے پاس آئے میں اسے ایسا پانی دوں گا کہ وہ ساری زندگی پیاسا نہ ہوگا. یہ ہے قدرت، یہ ہے مسح ہونا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور ہم سب ان کاموں کے گواہ ہیں جس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا دیا. اچھے کام کرنے والے شخص کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے بھائی. جو غلط کام کرتا اس کی مخالفت نہیں ہے، لوگ اس سے ڈرتے اس کے ساتھ دیتے ہیں. خدا میرا رب کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے دوران بھلائی کے کام کرتا رہا، اور یہودیوں نے اسے صلیب دے دیا. کیوں صلیب دے دیا؟ اس لیے کہ اس نے بھلائی کے کام کیے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کو خدا نے تیسرے دن زندہ کیا اور ظاہر بھی کر دیا، میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں اور نئی مخلوق کا حصہ بن جائیں. ایسی مخلوق جہاں آہ و نالہ نہیں ہوگا، امن، صلح اور سلامتی ہوگی، جہاں خوشی ہوگی، جہاں بادشاہی ہوگی، ایسی بادشاہی جس میں پاکیزگی ہوگی، جہاں اس کا جلال ہوگا، جہاں تسلی ہوگی، جہاں انصاف ہوگا. آج دنیا میں انصاف نہیں ہے. آج میری اور آپ کی زندگی میں انصاف نہیں ہے. آج ہم گھر میں بھی انصاف نہیں کرتے. جو بچہ تھوڑا سا کماتا ہے نا اس کی زیادہ مواعد کرتے ہیں. عقل پامون ہوئے نہ ہوئے، فیصلے اس کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں. ہمارا جانچنے کا، پڑتال کرنے کا معیار ہی بڑا فرق ہے. اس لیے خدا میری اور آپ کی اس طرح سے مدد و رہنمائی کرتا ہے. لکھا ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا. کل ہم کہیں جا رہے تھے، راستہ بند ہو گیا، آگے پولیس لگی تھی اور وہ اشارے کرتے جا رہے تھے کہ سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے، رک جائے. کون آ رہا تھا؟ پیچھے گاڑی میں. اور جب اس کی گاڑی کی بیک سائڈ میں نے دیکھی تو میں نے شکیلا سے کہا لے بھائی یہ ترازو بنا ہوا ہے گاڑی پہ، یہ کون جا رہا ہے؟
جج جا رہا ہے جس نے کبھی انصاف ہی نہیں کیا، جس نے کبھی انصاف ہی نہیں کیا اس کا انصاف کرتا ہے جو طاقتور ہے، غریب کا نہیں۔ اور یہ جا رہا ہے لوگوں سے کہہ رہے پیچھے پروٹوکول پہ جا رہا ہے، ترازو بنا ہوا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ترازو، جو میرا اور آپ کا صحیح منصف ہے، جو کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ خواہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، جس نے گناہ کیا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن اس کی محبت، اس کا رحم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ موت پر غالب آ گیا۔ آئے میں اور آپ بھی آج کی دنیا میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ایسٹر کے خاص دن کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، تکبر چھوڑ دیں، مغروری چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، نفرتوں کو ختم کریں اور محبتوں کو بڑھائیں، تاکہ اس سال کا ایسٹر آپ سب کے لیے برکت، خوشی، راحت، تسلی اور اطمینان کا سبب ٹھہرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔